السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے جمعرات کو حیدرآباد کے سماجی گوڑا میں منعقدہ ایک پروگرام میں مسلم برادری کے غریب خاندانوں میں رمضان راشن کٹ تقسیم کیے۔ یہ پروگرام سابق ایم ایل سی محمد سلیم کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے مسلم برادری کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی برکتوں سے نوازے اور سب کو خوشحالی کے ساتھ یہ مقدس مہینہ منانے کی توفیق عطا کرے۔ انہوں نے سابق بی آر ایس حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کے سی آر کی قیادت میں حکومت ہر سال غریب مسلمانوں میں رمضان تحفہ تقسیم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شادی مبارک اسکیم کے تحت غریب مسلم لڑکیوں کی شادی کے لیے 1,16,000 روپے کی مالی امداد بھی فراہم کی جاتی تھی۔ کے ٹی آر نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد فلاحی اسکیموں کو بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کیے اور حکومت بنانے کے بعد تمام اسکیمیں ختم کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحائف دینے کے بجائے اب غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ بی آر ایس دوبارہ اقتدار میں آئے گی اور کے سی آر ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنیں گے، جس کے بعد رمضان تحفہ دوبارہ غریب مسلمانوں تک پہنچے گا۔ اس موقع پر ایم ایل سی ڈی شرون اور سابق ایم ایل سی کے پربھاکر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کے محکمہ سول سپلائز کی کارروائی۔ کاروان اسمبلی حلقے میں چیاگوڑا اور کاروان کے ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس کی اچانک تلاشی۔ گھریلو گیس سلنڈر کے تجارتی استعمال پر نظر۔ تلنگانہ حکومت کے محکمہ سول سپلائز کی انفورسمنٹ ٹیم نے عوامی مفاد اور ضروری اشیاء کی منظم فراہمی کو یقینی بنانے کے مقصد سے کاروان اسمبلی حلقے کی چیاگوڑا اور کاروان علاقوں میں اچانک یہ کارروائی چار مینار سرکل 3 کے تحت مختلف ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس میں کی گئی۔ تلاشی کے دوران عہدیداروں نے گیس سلنڈروں کے استعمال اور متعلقہ ریکارڈ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر بعض مقامات پر کمرشل مقاصد کے لیے گھریلو یعنی کہ ڈومیسٹک گیس سلنڈر استعمال کیے جانے کی شکایت پر خصوصی توجہ دی گئی اور متعلقہ مالکان کو ہدایت دی گئی کہ وہ قوانین کے مطابق صرف کمرشل گیس سلنڈر ہی استعمال کریں۔ اس کارروائی کی قیادت اسسٹنٹ سول سپلائز آفیسر سکریٹری محمد اسلم خان نے کی، جبکہ ڈپٹی تحصیلدار انفورسمنٹ کے سدانندم بھی موجود رہے۔ ٹیم میں سینئر چیکنگ انسپکٹر فیروز عبدالجبار، محمد امیر الدین، محمد واجد علی اور جی مہیش شامل تھے۔ اسی طرح وی پرسنا کمار، جونیئر انکوائری آفیسر محمد جلیل اور شاملہ سرکردین کے عملے نے بھی ٹیم کے ساتھ مل کر علاقے میں مکمل معائنہ انجام دیا۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے مطابق حکومت تلنگانہ کی ہدایت کے مطابق عوام کو ضروری اشیاء اور گیس کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے اچانک چیکنگ مہات آئندہ بھی جاری رکھی جائیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نظام آباد ضلع کے اندول وائی منڈل کے گورارام گاؤں کی سرپنچ ہیمالتا کے شوہر اور سابق ایم پی پی گوپی کا بہیمانہ قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آبائی گاؤں لنگاپور جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زخموں سے جامع نہ ہو سکے۔ مقامی افراد نے اس واقعے کو مشتبہ قرار دیتے ہوئے قتل کا شبہ ظاہر کیا۔ حادثے کے مقام سے چاقو ملنے اور نعش گاڑی سے کچھ فاصلے پر ملنے پر دیہاتیوں نے اس مسئلے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ گزشتہ روز مائنورٹی ریزیڈینشیل گرلز اسکول بودھن میں روزہ دار طالبات کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس افطار پارٹی میں بطور مہمان خصوصی چیئرپرسن بلدیہ بودھن ٹی پدما شرت ریڈی اور وائس چیئرمین میر الیاس علی، کونسلرز اور ٹمریز کے آر ایل سی بصیر احمد اور ویجیلنس آفیسر شیخ احمد نے شرکت کی۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے روزہ دار طالبات اور مہمانوں کو کھجور اور میوہ جات پیش کیے گئے۔ پرنسپل پدمجا کے زیر اہتمام اس دعوت افطار میں مہمانوں کو تہنیت پیش کی گئی اور اس موقع پر اساتذہ اور عملے کے افراد اور طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بودھن میں پکوان گیس کی قلت کی وجہ سے عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ خلیج میں جنگ کے آغاز کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے پکوان گیس کی سربراہی میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس ایجنسیوں کے سامنے گیس صارفین لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود گیس سلنڈر نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ بعض خواتین کا کہنا ہے کہ گیس کی اچانک قلت کی وجہ سے گھر کے کام کاج متاثر ہو رہے ہیں۔ بودھن کے ایک ریسنٹ ہائی اسکول انگلش میڈیم میں آج 10ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں شرکت کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے اسکول انتظامیہ کی جانب سے وداعیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں طلباء کے سرپرستوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور بلا ناغہ اسکول کو آنے والے نہ صرف طلباء بلکہ اولیاء طلباء کو بھی تہنیت پیش کی گئی اور امتحان میں شرکت کرنے والے طلباء کو ہال ٹکٹس حوالے کیے گئے۔
ضلع کے بیاسوباد کی رپورٹ ٹاؤن سے 4 کلومیٹر کی دوری پر موجود ریاست تلنگانہ سرحدی علاقے کا آج ویجیلنس اور انفورسمنٹ عہدیداروں نے دھاوا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر راشن چاول کی ریاست مہاراشٹر کو منتقل کرنے والے چاول کی گاڑیوں کو ضبط کرتے ہوئے کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے احاطے بسم اللہ مسجد میں بروز جہجمہ 11 مارچ کو دعوت افطار پارٹی وطام کا اہتمام روزے داروں کے لیے کیا گیا۔ اس موقع پر MLA ڈاکٹر کلواکنڈا سنجے کمار کی خصوصی شرکت رہی۔ ان کے ہمراہ پارٹی قائدین سدھاکر گوڑ، سرینواس گوڑ، محمد جاوید، محمد ضیاء الحق، مرزا فاروق علی بیگ، سید حیدر، سرپنچ حسین نگر، عبد الباری، آکولا پروین، احمد خان، سونو اور دیگر موجود تھے۔ BRS پارٹی اقلیتی مورچہ ٹاؤن صدر محمد جاوید، محمد ضیاء الحق اور دیگر نوجوانوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر انجمن اشاعت اردو حافظ محمد عبد العزیز نے ریاست تلنگانہ اور ملکی سطح پر امن و شانتی اور گنگا جمن تہذیب کے فروغ کے لیے دعا کی اور مقامی ملی مسائل کی یکسوئی کے لیے MLA ڈاکٹر کلواکنڈا سنجے کمار کی توجہ مبذول کروائی۔ تلنگانہ NGOs کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں سینئر قائد سابق کارپوریٹر محمد عبد القدوس، TNGS کے صدر سمن کمار کو کھجور کھلاتے ہوئے اس موقع پر ان کی تہنیت پیش کی گئی اور ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے تلنگانہ گروکلا آدرش جونیئر کالج انٹر امتحانی سینٹر کا آج ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ہری تائیس نے دورہ کرتے ہوئے تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر کلیکٹر نے کہا امتحانی سینٹرز میں بڑھتی گرمی کے پیش نظر پینے کے پانی کے علاوہ ORS کا بھی انتظام کیا جائے۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر کے اولڈ کالونی میں موجود خدیم مسجد معینیہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مسلم نوجوان کمیٹی اولڈ کالونی اور انتظامیہ کمیٹی مسجد معینیہ کی زیر اہتمام آج رات 11 بجے سے 3 روزہ 12، 13 اور 14 مارچ کو 3 روزہ شبینہ میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی امت مسلمہ سے درخواست کی جاتی ہے۔ شبینہ رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بعد شبینہ روزے داروں کے لیے سحری کا بھی نظم رہے گا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے چنتلا مانے پلی منڈل کانگریس پارٹی صدر کی حیثیت سے ڈی نانیا کو DCC کانگریس پارٹی ضلعی صدر آترم سگنا نے نام کا اعلان کیا۔ اس موقع پر MLC ڈنڈے وٹھل کانگریس پارٹی قائدین محمد سہیل احمد، تلسی رام، سیدم گنپتی، M عقیل کے علاوہ دوسروں نے مبارکباد بھی پیش کی۔ LID میونسپل چیئرمین پدما سکانت نے آج اپنے کونسلز کے ساتھ ضلع میں منعقدہ پرجا پالنا ترقیاتی 99 روزہ تربیتی پروگرام سے متعلق شعور بیداری اجلاس میں شرکت کی، جس میں ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے 99 روزہ پرجا پالنا پروگرام کے بارے میں تشریح کی اور مختلف امور سے واقف کروایا۔ اپنے علاقوں میں اس پروگرام کو 100% کامیاب کرتے عوام کو بنیادی سہولت سے راحت پہنچانے کا مشورہ دیا۔ ضلع کلیکٹر آشیش سانگوان، SP راجیش چاندرا اور دوسرے بھی موجود تھے۔ نرمل کے قدیم بس اسٹینڈ آکسفورڈ اسکول کے روبرو یوتھ کانگریس لیڈر الماس خان کی ٹیم کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے گنیش چکرورتی نائب صدر نشین بلدیہ نے شرکت کی۔ محلے کی معزز شخصیات اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی، خطیب و امام مسجد سلیم نے رقت انگیز دعا مانگی۔ ملک میں امن و امان کا قیام، آپسی بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ الماس خان نے تمام روزہ داروں کا اپنی ٹیم کے ہمراہ خیر مقدم کیا۔ بچ کنڈا میونسپل آفس میں سائن بورڈ پر اردو کی غلط تحریر کیے جانے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اس خبر کو سیاست TV اور اخبار میں بھی شائع و نشر کیا گیا تھا۔ خبر کے نشر ہونے کے بعد متعلقہ حکام نے فوری توجہ دی۔ بانسواڑہ سب کلکٹر کرنامائی نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بچ کنڈا میونسپل کمشنر شیخ قیوم کو ہدایت جاری کی کہ سائن بورڈ پر لکھی گئی غلط اردو تحریر کو فوراً درست کیا جائے۔ اس سے پہلے سائن بورڈ پر اردو میں مجلس دفتر بلبہ جیسی غلط عبارت درج تھی، جس پر عوام کی جانب سے بھی ناراضگی ظاہر کی جا رہی تھی۔ خبر نشر ہونے اور خبری اشاعت کے بعد حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سائن بورڈ پر اردو کو تحریر کو درست کر دیا۔ اب نیا سائن بورڈ صحیح اردو تحریر کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، جسے اسکرین پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ LID مدرسے انوار العلوم عباسیہ احاطہ میں
कल मसरूर फैमिली सईद अहमद मसूर, याज अहमद मसूर, एजाज अहमद मसूर, हाशिमी, इम्तियाज अहमद मसूर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें नायब खाजी ख्वाजा कुतुबुद्दीन साबिर गुलशनी, सैयद खलीलुल्लाह कादरी, सैयद मुकीद आरिफ, डॉक्टर जलील, म्यूनसिपल चेयरमैन श्रीकांत, काउंसलर सैयद गफ्फार, रफीक तिरुपति, प्रशांत गौड़, सब इंस्पेक्टर महेश और दीगर कायदीन ने कसरत से शिरकत करते हुए दावत इफ्तार को गमगा जमी तहजीब को फरोग देने का बेहतरीन जरिया करार दिया। तमाम रोजेदारों का एजाज अहमद मसूर हाशिमी ने इस्तकबाल किया। एलआईडी म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार और वाइस चेयरमैन भाग्यवती, काउंसलर सैयद गफ्फार, महेश्वरी, विद्यासागर, कौसर उन्नीसा, रफीक, तिरुपति और दीगर काउंसलरों ने जिले पर 99 रोजा प्रजा पालना से मुताल्लिक तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें जिले भर के तमाम म्यूनसिपल चेयरमैन और काउंसलरों को तरबियत दी गई। सीनियर कांग्रेसी कायद अजीज अहमद खान की रिहाइशगाह मोहल्ला ईदगांव निर्मल में जबरदस्त इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। साबिक वजीर जंगलात ए इंदिरा करण रेड्डी, हल्का असेंबली कांग्रेस इंचार्ज के श्री हरिराव, सदर नशीन जराई मार्केट कमेटी भीम रेड्डी, भैंसा मार्केट जराई कमेटी के सदर आनंद राव पटेल, नायब सदर बल्दिया ए गणेश चक्रवर्ती, पी राजेश्वर रेड्डी, साबिक पीटीसी सारंगपुर सैयद अर्जमंद अली, सदर नशीन जिले लाइब्रेरी शुभा किरण, एडवोकेट गवर्नमेंट प्लीडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निर्मल, सैयद जलील सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत इलाज अब्दुलरहमान मालिक, मदीना होटल मोहम्मद जाहिद अली मालिक, आईए फंक्शन के दोस्त अहबाब अक़लियती क़ायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत रही। एलआईडी गर्ल्स हाई स्कूल 10वीं जमात के तालिबात में आज रिटायर्ड सदर दरस इंचार्ज एमईओ वेंकटेशन ने इम्तिहानी पैड और स्टेशनरी मटेरियल तकसीम करते हुए आला निशाना से कामयाबी का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस नरसिमुलु, असातिज़ा में लिंगा मूर्ति, कृष्णा रेड्डी, देवदास, श्रीवास, दासीराम और दूसरे भी मौजूद थे। बिचकुंडा में इन दिनों धूप की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। दोपहर के औकात में खासतौर पर 2 बजे के बाद गर्मी की शिद्दत के बायस अहम सड़कें सुनसान हैं। तेज धूप और गर्म हवा के सबब लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बाजार और मकामात भी सुनसान नजर आते हैं। मुसाफिर राहगीर सायादार मकामात का सहारा ले रहे हैं। अवाम ने कहा बढ़ती गर्मी के बायस रोजमर्रा के काम मुतासिर हो रहे हैं। माहिर ने भी एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। नागर कर्नूल जिले मरकज के तेगरा वेंकटा स्वामी फंक्शन मुनक़िदा प्रजा पालना प्रगति 99 रोजा एक्शन प्लान के तहत जिले के म्यूनसिपल वार्ड काउंसिलर, सरपंच और आवामी नुमाइंदों के लिए मुनक़िदा आगाही इजलास का इफ्तिताह रियासती एक्साइज, सयाहत और सकाफत के वज़ीर जोपल्ली कृष्णाराव ने शम्मा रोशन करके किया। कोरोटला गवर्नमेंट अस्पताल में नए कायम करदा स्क्रीनिंग सेंटर का के संजय रुकन असेंबली कोरोटला ने चेयरमैन मस्जिद बल्दिया कोरोटला निर्मला वसंता गंगाधर, नायब चेयरमैन मस्जिद बल्दिया कोरोटला मोहम्मद शाहिद, वार्ड काउंसिलर 32 वसीम के साथ मिलकर इफ्तिताह अंजाम दिया। दुनिया के मारूफ ज्वेलरी ब्रांड जयलुकास ने वरंगल के इलाके नक्कला गुट्टा में अपने शानदार दूसरे शोरूम का इफ्तिताह किया। इस शोरूम का बाज़ाब्ता रियासती वज़ीर कुंडा असर खान ने अंजाम दिया। जिले मंचियाल के चिनूर में आज महेश प्रसाद तिवारी ने जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से हलफ उठाया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने जिले कलेक्टर कुमार दीपक, साबिक एमएलसी सतीश कुमार ने शिरकत की। जिले में प्रजा पालना प्रगति पालना के तहत 6 मार्च 2026 से 12 जून 2026 तक जारी रहने वाले 99 रोजा एक्शन प्लान के बारे में सरपंच, म्यूनसिपल चेयरमैन और काउंसिलरों के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कला भारती ऑडिटोरियम मुनक्किदा प्रोग्राम का इफ्तिताह जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने किया। जिले कामडी मंडल पिटलम के जिले परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम में आज 10वीं जमात के तलबा और औलिया तलबा के हमरा इम्तिहान के पेश नजर खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। लॉयंस क्लब पिटलम की जानिब से 10वीं जमात के तलबा को इम्तिहानी पैड की तकसीम अमल में लाई गई। बांसवाड़ा के मुख्तलिफ मुकामात, होटल, फास्ट फूड सेंटर पर 2 यौम से धावे करते 15 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इन्फोर्समेंट बांसवाड़ा डिवीजन के ओहदेदार शरीफ ने बताया कि जंग के पेश नजर गैस की किल्लत है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी को पकवान गैस की किल्लत न होने पाए, इसीलिए होटल और फास्ट फूड सेंटर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गैस सिलेंडर पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
حیدرآباد کی راجندر نگر پولیس نے فنکشن ہالز میں سونے کے زیورات کا سرقہ کرنے والی خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ شیخ شاہین بیگم جو بڑلا گوڑا کے علاقے راکنڈا کی رہنے والی بتائی گئی ہے، اس کے خلاف راجندر نگر زون پولیس نے سسپیکٹ شیٹ بھی کھول دی ہے۔ پولیس کے مطابق جنوری کے مہینے میں سٹی پیلس فنکشن ہال میں پیش آئے چوری کے واقعے میں بھی یہی خاتون ملوث تھی۔ اس واقعے میں اس نے تقریباً 50 گرام سونے کے زیورات چرا لیے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ فنکشن ہال آنے والوں کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ وہ مہمان کے طور پر فنکشن ہال کے اندر داخل ہو جاتی اور کرسیوں پر رکھے ہینڈ بیگز پر نظر رکھتی، خاص طور پر قیمتی اشیاء والے بیگز کو نشانہ بنا کر چوری کر کے فرار ہو جاتی تھی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزمہ کا مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے۔ ماضی میں وہ اپنے شوہر کے قتل کے مقدمے میں ملوث بتائی گئی ہے۔ یہ مقدمہ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور عدالت نے اس خاتون کو عمر قید کی سزا بھی سنائی تھی۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فنکشن ہال، بازار، بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن جیسے ہجوم والے مقامات پر اپنے ہینڈ بیگز کا خاص خیال رکھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیگ کو بغیر نگرانی کے نہ چھوڑ دیں۔ بیگ کی زب اچھی طرح بند رکھیں۔ ضرورت کے بغیر زیادہ نقد رقم یا قیمتی اشیاء ساتھ نہ رکھیں۔ ہجوم والی جگہوں پر بیگ کو پیچھے کے بجائے سامنے کی طرف رکھیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ٹکر مارے یا توجہ ہٹانے کی کوشش کرے تو فوراً محتاط ہو جائیں۔ کسی بھی مشکوک حرکت یا چوری کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ سکندرآباد کے یشودا اسپتال میں ایک نقلی ڈاکٹر کا واقعہ منظر پر آیا۔ ایک ایپرن پہنی ہوئی خاتون مریض کے علاج کے بہانے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مریض کے تمام رشتہ داروں کو کمرے سے باہر بھیج دیا، پھر مریض کو بے ہوش کر کے تقریباً 10 تولہ سونا لے کر فرار ہو گئی۔ اولڈ بوئنپلی کی سدھارانی نامی خاتون بیماری کے باعث اسپتال میں شریک تھی۔ جب اسے ڈسچارج کیا جا رہا تھا تو ایک ایپرن پہنی ہوئی لیڈی ڈاکٹر اس کے کمرے میں آئی اور رشتہ داروں کو باہر جانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد جب رشتہ دار دوبارہ اندر گئے تو دیکھا کہ سدھارانی بے ہوش پڑی ہے اور اس کے پاس موجود زیورات غائب ہیں۔ رشتہ داروں کے مطابق تقریباً 10 تولے سونا چوری ہو گیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق وہ خاتون نرسنگ اسٹاف کے کمرے میں جاتی ہوئی نظر آئی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے میڈیسی ضلع کے کاپرا سرکل میں واقع ساؤتھ کملا نگر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے دفتر میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری ضلع میں ملاوٹی دودھ کے معاملے میں ایک اور خاتون کی موت ہو گئی۔ اس طرح اس واقعے میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 13 تک پہنچ گئی ہے۔ ملاوٹی دودھ پینے کے بعد گردوں کے خراب ہونے کی وجہ سے کئی متاثرین کو اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ آج بی ویرا لکشمی نامی اس خاتون کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس واقعے میں مزید 7 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مغربی دہلی کے علاقے مٹیالہ میں چہارشنبے کی درمیانی شب مچھلی مارکیٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے مطابق رات تقریباً 11:55 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی، جس کے بعد 23 فائر انجن موقع پر روانہ کیے گئے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آگ بجھانے کا عمل کافی دیر تک جاری رہا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ آگ کی لپیٹ میں چند دکانیں اور قریب میں موجود کچھ جھونپڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں 4 مارچ کو پانی سے بھرے غبارے کے معاملے پر 26 سالہ نوجوان کی پٹائی سے موت کے بعد کچھ کشیدگی بھی پیدا ہوئی تھی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے مقام اس واقعے کی جگہ سے چند کلومیٹر دور ہے اور اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ بھر میں بڑھتی ہوئی گرمی اور تپش کے پیش نظر محکمہ تعلیمات نے 16 مارچ سے 23 اپریل تک تمام اسکولوں کو نصف دن یعنی کہ ہاف ڈے تک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ نئے اوقات کے مطابق تمام سرکاری و خانگی اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک کام کریں گے۔ سرکاری اور مقامی اداروں کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں میں طلباء کو دوپہر 12:30 بجے کھانا فراہم کرنے کے بعد گھر روانہ کر دیا جائے گا۔ ایسے اسکول جہاں 10ویں جماعت کے امتحانی مراکز قائم ہیں، وہاں تدریسی عمل دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، کیونکہ صبح کے سیشن میں امتحانات منعقد ہوں گے۔ ان مراکز والے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو پہلے دوپہر کا کھانا کھلایا جائے گا اور اس کے بعد کلاسز شروع ہوں گی۔ امتحانات کے اختتام کے بعد یہ اسکول بھی دوبارہ اپنے معمول کے وقت صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے واپس آ جائیں گے۔ تعلیمی سال کی تکمیل پر 24 اپریل سے 11 جون تک گرمی کی تعطیلات رہیں گی اور نئے تعلیمی سال 2026 اور 27 کا آغاز 12 جون سے ہوگا۔ اتر پردیش کے ضلع شراوستی میں گھریلو گیس سلنڈر کے لیے لمبی قطاروں کے درمیان ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔
اطلاعات کے مطابق گیس ایجنسی کے باہر صبح سے کڑی خواتین کی بھیڑ میں دھکم کے دوران ایک خاتون گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق لوگ کئی گھنٹوں سے سلنڈر حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے اور اچانک بھیڑ بڑھنے کی وجہ سے دھکم شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں خاتون زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے فوری طور پر اسے سنبھالا۔ اس واقعے کے بعد عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ کئی افراد کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں گیس سلنڈر کی قلت اور قیمتوں کے مسئلے پر لوگ پریشان ہیں، لیکن حکومت اس مسئلے پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ بعض لوگوں نے وزیراعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ سیاسی جلسے اور تقاریر جاری ہیں۔ تلنگانہ میں SSC کے امتحانات کا آغاز 14 مارچ سے شروع ہو رہا ہے اور جو 16 اپریل تک جاری رہیں گے۔ حکام نے وعدہ کیا ہے کہ امتحان شروع ہونے کے مقررہ وقت کے بعد صرف 5 منٹ کی تاخیر یعنی صبح 9:35 تک کی گنجائش دی جائے گی۔ اس کے بعد کسی بھی طالب علم کو مرکز امتحان میں داخل کی اجازت نہیں ہوگی۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ امتحانی مراکز پر 1 گھنٹہ قبل پہنچ جائیں۔ اس بار ریاست بھر میں قائم کردہ 2676 مراکز پر مجموعی طور پر 5,17,727 طلباء امتحان دیں گے، جن میں 1,582 سرکاری اور 1,094 خانگی اسکولوں کے مراکز شامل ہیں۔ امتحانات کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے مراکز کو نو سیل فون زون قرار دیا گیا ہے۔ یہ پابندی نہ صرف طلباء بلکہ امتحانی عملے، اسکواڈ اور معائنہ کرنے والے اعلیٰ عہدیدار پر بھی لاگو ہوگی۔ اگر کوئی عہدیدار ڈیوٹی کے دوران موبائل فون استعمال کرتا پایا گیا تو اسے فوری طور پر معطل کر دیا جائے گا، جبکہ پیپر لیک کرنے کی صورت میں ملازمت سے برخاستگی کی سزا دی جائے گی۔ گیس کی قلت اور ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے حیدرآباد میں آٹو ڈرائیوروں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید معاشی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ LPG کی سپلائی میں کمی اور قیمتوں میں اچانک اضافے نے آٹو چلانے والے ہزاروں خاندانوں کو مشکل سے دوچار کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں آٹو ڈرائیوروں کو گیس ریفل کروانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی اسٹیشنوں پر نو اسٹاک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈرائیور ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دن کا آدھا وقت صرف گیس کی تلاش میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سواریاں نہیں اٹھا پاتے اور ان کی یومیہ کمائی آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے اثرات اب عام آدمی کی روزمرہ زندگی پر بھی نظر آنے لگے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بعد نہ صرف گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بلکہ کھانا پکانے کے تیل، دالوں اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق بیرون ملک سے درآمد ہونے والے کوکنگ آئل، دالوں اور تیل کے بیجوں کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کرانہ اسٹور سے لے کر آن لائن مارکیٹوں تک بیشتر اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ کوکنگ آئل یعنی خوردنی تیل کی قیمتوں میں فی لیٹر 15 سے 25 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی قیمت جو فروری کے اواخر تک تقریباً 150 روپے فی لیٹر تھی، اب بڑھ کر 170 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح مونگ پھلی کے تیل اور پام آئل کی قیمتوں میں بھی 15 سے 20 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔